بہت شکریہ میم. آج پھر انصاف کے لیے ہائی کورٹ کے باہر آپ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. کب تک چلے گا یہ؟ جب تک خان نہیں آئے گا اور انشاءاللہ میرا پاکستان آزاد نہیں ہوگا، خود مختار نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی. اسی عدالت کی جانب سے ایک حکم آیا تھا کہ سی ایم کی ملاقات کروائی جائے اڈیالہ میں، وہ نہیں ہو سکی. یہ عدالت کی کمزوری کہ عمران خان کی کہ سہیل افریدی کی. عدالت میں نہ دم ہے نہ خم ہے، کوئی عزت نہیں ہے عدالت کی. پھر بات کی جاتی ہے کہ آئیے مل بیٹھتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو نامزدگی آپ لوگوں کی جانب سے کی گئی اپوزیشن لیڈر کی، وہ فائل کہیں پر دبی ہوئی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جی پاکستان میں. انڈیا میں تو ہوتا ہے نا کہ وہ ان کا ایک بھگوان ہے ہنومان، وہ فائل اٹھا کے لے جاتا ہے. یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے بندر ہیں جو فائل اٹھا کے لے جاتے ہیں، بٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں فارم 47 کے وزیر اعظم کو ہم تو نہیں مانتے، بٹ وہ خود کو مانتا ہے نا. سہیل افریدی کو کال کرتے ہیں مبارکباد کے لیے، اور جب سہیل کہتا ہے کہ سر آئی وانٹ ٹو میٹ مائی لیڈر، تو اس کو آگے سے کہتا ہے کہ پوچھ کے بتاؤں گا. گل مک گئی نا. بشیر افضل مروت نے کیا تھا کہ ڈیش ہو گیا پروگرام. آپ خود اپنی بےزتی کراتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بینگ اے فارم 47 پرائم منسٹر میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ایک آرڈر دے دوں اپنی بھتیجی کو جس کو میں لے کے آیا ہوں کہ یار خان کو ملنے دے، قانون کی عزت کرو، آئین کی عزت کرو. بات ختم. میم آپ کیا سمجھتی ہے کل جو ریزولیشن گئی ہے اپوزیشن کی طرف، اس کا کچھ اثر ہوگا؟ دیکھیں اگر ہمیں انتظار کرنا ہوتا for the law to take action، کیا ہم یہاں بیٹھے ہوتے؟ we are following جو ایک طریقہ ہے، پروسیس ہے جو خان صاحب نے ہمیں سکھایا. قانون کی عزت، آئین کی عزت، قانون کی بالادستی اور وطن پرستی. معذرت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی دنیا کی پاکستان کی ایک ایونٹ پہ آپ جائیں، لوگ تلاوت پہ بیٹھتے ہیں اور جھنڈے کے لیے اٹھ جاتے ہیں. یہ آپ کو کبھی عجیب نہیں لگا کہ ہم تلاوت میں اللہ کے لیے نہیں اٹھتے لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں جھنڈے کے لیے؟ تو اگر اتنے ہی آپ وطن پرست ہیں، اسلام پرست نہیں ہیں، تو کیوں آپ کی پھر پاکستان کی فکر نہیں؟ کیوں قانون توڑتے، کیوں آئین توڑتے، کیوں پاکستان کو خراب کرتے؟ کیونکہ یہ امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان کے نوکر ہیں. نہ ان کو وطن سے پیار ہے نہ اسلام سے پیار ہے. شکر ہے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں عمران خان بہت دور کی سوچتا ہے، وہ جو چھکا مارتا ہے ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا. آپ نے استعفے دیے اسٹینڈنگ کمیٹی سے اور وہ استعفے منظور نہیں ہوئے. اب آ گئی ہے 27ویں آئینی ترمیم، ظاہر ہے اس کمیٹی میں جانا ہے. جب اپوزیشن ہی نہیں ہوگی تو کل اس آئینی ترمیم کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ کسی جھوٹے نے جا کے خان کو بتایا جیل میں کہ ان کمیٹیوں کے تھرو یہ ایم این ایز باہر چکر مار رہے ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، نہ شاہد گئے 1 سال میں 1.5 سال میں تو پچھلے 5-6 سال میں کہیں نہیں کہ میں تو ECL PCL پاسپورٹ بھی میرے پاس نہیں تھا. یہ کون ہے جو اسپیکر کے ساتھ PTI سے جا رہا ہے چکر مار رہا ہے؟ اسینشلی جو سپریم کورٹ سے آرڈر آیا تھا کہ جی بالکل سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، مطلب ٹارگیٹنگ عمران خان، ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو قانون بنا تھا اس کی تلافی کے لیے وہ اسمبلی سے بنا تھا نا کہ بیٹیوں سے انہوں نے ہمیں ان سے سائڈ پہ کر دیا تاکہ عمران خان کے حق میں قانون نہ بنا سکے. ہے کوئی شیطان، کوئی سانپ ہے جو خان کو جا کے جھوٹ بولتا ہے تاکہ خان کا نقصان ہو؟ بالکل صحیح. دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹیز بہت پاورفل ہوتی ہیں، مختلف اداروں کو وہ بلا لیتی ہیں. سی ایم کو ایک ایس ایچ او روکتا ہے اور اسے کمیٹی میں بلایا جا سکتا ہے. اگر آپ کی نمائندگی ہی نہیں ہے تو پھر کہاں پر آپ کی آواز بلند لیکن ہوگی؟ بات ایسا چوکی نہیں ہے. اگر بات ایسی ہوتی تو زرداری ایک جرنلسٹ عزیز میمن، یہ بیچارہ ناظم جوکھن کو جو قتل کیا کیوں کیا؟ ڈرتا تھا نا ان سے. اسی طرح پنجاب ایک پٹواری کے مارے نون لیگ والے رہ گئے ہمارے مسئلے. اگر ہم چاہیں کسی بھی ایس ایچ او کو بدتمیزی واپس کرنا ہم نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھانا ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بندوقیں نہیں، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے. ہم تو خود ایک جنگجو قوم ہے. خیبر پختونخوا والے تو وہ لوگ ہیں جو جاتے تھے قبائل ہمارے کشمیر قربانی دینے کے لیے. تو یہ کون سا ہمارے لیے مشکل کام ہے؟ لیکن جس عمران خان کے لیے کھڑے ہیں اسے نہیں بولا ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی زبان میں ان کو جواب نہیں دینا. ہم نے عمران خان کی زبان میں جواب دینا ہے. یاد رکھیے آپ انٹرنیٹ پہ ٹویٹر پہ بھی دیکھیں گے، ٹک ٹاک پہ بھی، جو بندہ گال گلوچ پہ آتا اور کہتا ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں، وہ ہے ہی نہیں. عمران خان نے ہمیں یہ چیز کبھی نہیں سکھائی. یہ شاہد خٹک گواہ ہے. ہم تڑپتے تھے غصے سے جب خان صاحب کو یہ گالیاں دیتے تھے. خان نے کہا نہ، اس طرح جواب نہیں دینا. میں ایک مقدمہ خبر تھی کہ آپ کے اوپر بھی ایک مقدمہ ہوا جی ہے، جی جی تو آپ گرفتار نہیں ہوئے؟ جی ان کو گرفتار کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے گھر پہ آتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں. میرے گاؤں میں ایک دفعہ تو تھانے میں بھی میرے لوکل میں آ گئے تھے اٹھانے کے لیے. ایشو یہ ہے وہ کیس بڑے مزے کا ہے، اس کو میں سمجھا دوں اگر 1 منٹ ہو تو. جی پلیز. NCCI ایک ادارہ ہے جو ستمبر 2025 میں بنا ہے، سائبر کرائم جو بھی آج کل خبروں اتھارٹی. میں بہت زیادہ ہے. اچھا میں بتاتی ہوں کہ کیوں ہے نا. اس نے مجھ پہ کیس کیا، میں جا کے گئی تو جج نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ سر یہ ہے
کہ کوئی ٹویٹ تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ شہباز شریف اور نیتنیاہو کھڑے ہیں، وہ میں نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ آرمینین تھا، وہ یہ نہیں تھا نیتنیاہو، میں نے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن اس بات میں بالکل اٹل کھڑی ہوں کہ شہباز شریف کی اور نیتنیاہو کی کئی چھپ کی ملاقات ہوئی ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ڈھونڈ رہی ہوں، کچھ جرنلسٹ میرے بھی جاننے والے باہر ہیں، مجھے وہ اس کی تصویریں ڈھونڈ رہے. ڈیٹا ہے، صرف تصویریں مجھے اس کی چاہیے، وہ اتنی آسانی سے ملیں گی بھی نہیں. میں کہا میں تو اپنی الفاظ پہ واپس نہیں جا رہی. اچھا اگلے دن پھر جج پوچھتے ہیں کہ میڈم وہ ایف آئی آر میں لکھا ہوتا ہے نا جائے واردات وقوع واردات، وہ بڑے مزے کا 2021 سے لے کے 2025. تو جج پوچھتے ہیں وہ پروسیکیوشن سے کہ اس نے 4 سال میں کس ٹائم پہ کیا کہا ہے، کدھر کا ہے. کہتے ہیں 4 سال میں کہا ہے سارا غلط کا ہے، سب پہ ہم نے کیس کر دیا. اچھا آپ نے انکوائری کی، رپورٹ کدھر ہے 4 سال کی؟ کہتے ہیں جی وہ تو اس وقت نہیں. این سی سی آئی اے بنتا ہے ستمبر 2025 میں، اور 4 سال کی ان کی انکوائری بھی ہے. لیکن سب سے مزے کی جو 2 باتیں ہوئی جو اللہ عزت رکھنے والا ہے، اسرائیل کی نیوز پیپر نے تصویر چھاپی ہے جنرل آصف منیر کی، شہباز شریف کی اور یہ مریم کی بہن کا کیا ہے سسر اسحاق ڈار کی، اور اس میں کہا ہے کہ جی آپ کا شکریہ، آپ نے اسرائیل ریکگنائز کر لیا. میں نے تو نہیں چھاپا، اسرائیل نے چھاپا ہے. اب یہ لوگ جواب دیں نا اس کا. اور دوسری بات، این سی سی آئی اے کا جو ہیڈ ہے اور ان کی ٹیم 3 ہفتے سے وہ خود غائب ان کو کوئی اٹھا کے لے گیا. پتہ چلا کہ یہ جو سارے این سی سی اے والے سارا دن ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسکینڈل، کوئی بچیاں، کوئی بچے، نہیں پتہ کیا کیا انہوں نے، بلیک میلنگ کی ہے، پیسے لیے ہیں، صاحبان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی فالتو غلط کام کیا ہے تو صاحبان نے ان کو اٹھایا اور 3 ہفتے سے ان کی کوٹ لگا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ ان کا حال ہے سائبر ایجنسی کا کہ لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں. مجھے تو نہیں پتہ، اڑتی اڑاتی خبر جو اخباروں سے آ رہی ہیں. دیکھیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ آزاد ہیں، اور یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ ہاتھ اٹھاتے ہی عورتوں پہ ہیں. ریحانہ ڈار آپ کو بھول کے اس کے کپڑے پھاڑے تھے. یہی کرتے کہ عورتوں کے تھرو بلیک میل کرو، عورتوں کو بے عزت کرو، عورتوں کے کپڑے اتارو، بچوں کے کپڑے اتارو، تاکہ لوگ مجبور ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں. یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ جاہل. ہم وطن کے ان پیڈ مجاہد ہیں، ہمیں پلاٹ نہیں ملتے شہادتوں کے. ہم عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے مرنے کو تیار ہے. وہ تو ہمارا لیڈر ہے، وہ تو ہمیں راستہ سکھاتا ہے. الٹیمیٹ ایم از پاکستان، اور پاکستان ہم گرنے نہیں دیں گے. جو کرنا ہے کر لیں، آئی ڈونٹ کیئر. سمپل از دیٹ. تھینک یو میم.